السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، حمزہ علی عباسی اور مراد سعید کے حوالے سے ریحام خان نے جو الزامات لگائے تھے اس کے اوپر ایک پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا کی طرف سے پوسٹ بڑی گردش کر رہی ہے، اس کے ڈیٹیل بتائیں گے اور اس پہ الزامات کا کیا وہ کہہ رہے ہیں وہ بتائیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ مریم نواز شریف صاحبہ آج گئی ہوئی تھیں مری میں اور سوشل میڈیا کی ٹیم کو بھی وہاں پہ سیر کروائی اپنی، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے وہاں پہ کیا کہا ہے انہوں نے، اور اگر ٹائم بچا تو کل بھی جسٹس مقبول باقر صاحب کی سٹوری رہ گئی تھی، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ لیکن مریم، چونکہ آج کا مریم بی بی کا ایونٹ ہے تو آج سے شروع کر لیتے ہیں، دوسرے نمبر پہ آتے ہیں حمزہ صاحب پہ۔ مریم صاحبہ آج گئی ہیں تو کافی غصے میں تھیں آج بھی، ہمیشہ کی طرح، اور وہ سوشل میڈیا کی ٹیم ساتھ لے کے گئی ہوئی تھی، تو کافی لمبی، توقع سے زیادہ لمبی تقریر انہوں نے کی، کافی ساری باتیں کی۔ کچھ چیزیں میں لائٹر اس میں بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اڈالہ جیل کے اندر میں نے 4 مہینے کی قید تنہائی کاٹی ہے۔ قید تنہائی تو وہ جو پتہ ہے آپ کو، جو قید تنہائی کا مجرم ہوتا ہے یا ملزم ہوتا ہے، اس کو جس پروٹوکول کے ساتھ لے کے جاتے تھے جیل سے اس ملزم کو یا مجرم کو، دونوں کو، جیل سے عدالت تک، یعنی اڈالہ سے اسلام آباد تک، اس کی صرف آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ اڈالہ سے مریم بی بی اور نواز شریف صاحب کیسے جاتے تھے، کتنی گاڑیوں میں جاتے تھے، کس گاڑی میں ان کو لے کے جایا جاتا تھا، کوئی بختر بند گاڑی نہیں ہوتی تھی، اور سیکورٹی کی کتنی گاڑیاں ہوتی تھی، اور کس وی آئی پی گاڑی میں وہ جاتی تھی۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جو قید تنہائی والی بات کی ہے، اور پتہ نہیں کتنا ظلم تھا وہاں پہ، یہ تو اس چیز سے آپ اندازہ کر لیں۔ دوسرا، جس طرح پولیس والے خیر ان کے آگے پیچھے سلام کرتے پھرتے ہیں، وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے وہ قید تنہائی میں رکھا ہوگا۔ جو انہوں نے بڑی اہم بات کی اس پہ تھوڑا سا آتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں 4 مہینے قید میں رہی، قید تنہائی میں، اڈالہ جیل میں، نام لیا انہوں نے باقاعدہ، اڈالہ جیل میں 4 مہینے رہی۔ تو جناب 4 مہینے میں آپ کو بتا دیتا ہوں 4 مہینے کس طرح ہیں وہ۔ 2018 13 جولائی 2018 وہ گرفتار ہوئیں اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور 19 سپتمبر 2018 یعنی کہ جولائی، اگست، ستمبر، 2 مہینے اور 6 دن کے بعد، بلکہ 5-6 دن کے بعد وہ رہا ہو گئی ضمانت پہ۔ یہ ہیں ان کے 4 مہینے، یہ ان کے 4 مہینے بالکل جس طرح وہ ایک سہیل احمد کا ڈرامہ لگتا تھا آپ لوگوں کو نہیں، یہ عزیزی جو آتے ہیں، اس میں سورج کے ساتھ ساتھ ایک ڈرامہ تھا مستنصر حسین تارڑ کا لکھا ہوا، وہ بھٹے پہ ہوتے ہیں تو اس میں ثروت عتیق بھی ہوتی ہیں، تو ان کو بڑا چلاک قسم کا منشی دکھایا تھا سہیل احمد صاحب کو۔ تو وہ جس کو مزدوری دیتے ہیں نا، دیتے وہ 10 روپے ہیں، لکھتے 20 روپے ہیں، دیتے وہ 40 روپے ہیں، لکھتے 80 روپے ہیں۔ تو ان کا وہ تکیہ کلام، ایک کنٹینیوٹی کا ڈائلاگ تھا اس میں، لکھ لو ہو گئے 20، لکھ لو 40، ہو گئے 40، لکھ لو 80۔ تو یہ 4 مہینے اسی طرح ہی ہیں بالکل۔ یہ تو ایک بات ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب اس ٹائم تکے شکے کھا رہے ہیں وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں کے پی میں سرکاری خرچے سے۔ کم از کم کھانے پینے کی باتیں جو ہیں وہ مریم صاحبہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ عجیب سی اس لیے لگتی ہیں کہ نواز شریف صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے خوش خوراک مشہور ہیں، اور کس طریقے سے وہ کھاتے ہیں۔ اس میں حسین حقانی صاحب نے کچھ احوال لکھا ہوا ہے جن کے آج کل بڑے قریب بھی ہیں۔ یہ انہوں نے لکھا ہوا کہ ایک بریفنگ ہو رہی تھی تو بریفنگ میں بڑے انہماک کے ساتھ جو بریفنگ دینے والا تھا وہ دے رہا تھا، تو انہوں نے ایک پرچی پکڑی، پرچی جو ہے وہ پھر حسین حقانی صاحب کو یا کسی کو دی، تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آج کیا ہے کھانے میں کیا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ شاید یہ کوئی جو بریفنگ دی جا رہی ہے اس کے حوالے سے کوئی ضمنی کویسچن ہے جو کاغذ پہ لکھ کے دیا، لیکن یہ یہاں سے تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ گیاری کا واقعہ ہوا تھا تو اوپر گئے تھے گلیشیئر سیاچن، گیاری والی سائڈ پہ، جس ٹائم وہ ہمارے فوجی جو بھائی شہید ہو گئے تھے اندر دم گھٹنے سے، وہ برف گر گیا تھا تو مطلب اندر پھنس گئے تھے وہ۔ وہاں سے بھی جب انہیں کھانا دیا گیا تو انہوں نے کہا کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو دیکھا گیا کہ مطلب گلگت سے وہ کتنے 100 فٹ اوپر بلند ہے، وہاں پہ کھانے کا کیا گمان ہو سکتا ہے، کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی جہاز میں وہ جا رہے تھے تو وہ جہاز، انہوں نے کہا تھا کہ کسی نے بتایا کہ اس ملک کے جہاں سے جہاز گزرا ہے، جس ملک کے نیچے جو ملک ہے اس میں ایک فلان جگہ پہ ڈش بڑی اچھی بنتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر جہاز کو یہاں اتار نہ لیا جائے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کی میٹنگز پلان ہے، سارا کچھ ہے، تو کیسے اتار سکتے ہیں۔ بے تحاشا واقعات ہیں، تو وہ میں تکے شکوں کی نہ ہی بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں حمزہ عباسی کی طرف۔ حمزہ عباسی آرٹسٹ ہیں اور اداکار اور
پی ٹی آئی کے بڑے ایکٹیوسٹ رہے ہیں. وہ کہتے تو یہی تھے کہ میرا عہدہ نہیں ہے, بعد میں پھر وہ کہیں چلے بھی گئے. لیکن ریحام خان نے جب کتاب لکھی تھی تو اس میں کافی سارے الزامات تھے, بات آئی گئی ہوگی تھی, مراد سعید کے اوپر بھی الزامات تھے, بات آئی گئی ہوگی تھی. ابھی کچھ دن پہلے 4-5 دن پہلے سوشل میڈیا کا ایک اکاؤنٹ ہے جس کو پی ایم ایل این کے باقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے, پی ایم ایل این کے ہیں وہ, پتہ نہیں عثمان مغل کا کیا نام ہے, وہاں سے انہوں نے ٹویٹ کی کہ حمزہ عباسی نے کلیم کیا ہے کہ عمران خان اور مراد سعید, میں یہاں پہ خیر وہ ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا, وہ ہیں جو ریحام خان نے جو الزام لگایا وہ ہیں. یہ یعنی کہ ہم ریحام خان نہیں بتا رہی, یہ حمزہ عباسی بتا رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں, کلیم کر رہے ہیں کہ وہ ہیں, وہ مان رہے ہیں اس چیز کو. نیچے پھر جب وہ سرکولیٹ کرتا کرتا وہ میرے تک بھی آیا, میں نے پھر اس کی خیر مجھے پتا تو تھا, میں نے انٹرو جو حمزہ عباسی کا پہلا تھا ایئر وائی پہ, وہ اس ٹائم میں وہیں پہ تھا, تو سارا کچھ مجھے پتا تھا, لیکن میں نے اس لیے انویسٹیگیشن اس کی ضروری سمجھی تاکہ کوٹ اینڈ کوٹ اس کو ٹھیک بتایا جائے کہ ہے کیا. اچھا نیچے وہ خیر انہوں نے لکھ دیا کہ اتنا لمبا کہ یہ دیکھیں جی خود کلیم کر رہے ہیں کہ ہم مراد سعید بھی ہیں اور عمران خان بھی وہ ہیں جو ریحام خان بتا رہی ہیں. تو وہ یعنی کہ حمزہ کا اعترافی بیان کے طور پہ وہ سرکولیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پھر ہمارے جو نون لیگ کے بھائی ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ تو اس چیز کے بغیر تحقیقات, سیاسی میں خیر پی ٹی آئی والے بھی ایسے ہی کرتے ہیں, تحقیقات کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ کوئی چیز فوٹو شاپ ہے, کوئی چیز کسی کے اوپر الزام ہے, کسی خاتون کے اوپر الزام ہے, یا کوئی گھناؤنا قسم کا کوئی الزام لگا دیا ہے, تو اسی طرح کوئی تحقیقات تو ضروری سمجھتے نہیں ہیں. لیکن اس الزام کی پھر تھوڑی سی تحقیقات اس لیے جسٹ فار دا سیک آف ریفریشر, کیونکہ جو نون لیگ والے ہیں انہوں نے تو ماننا نہیں, لیکن جو سچ سننا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے یہ کہ وہ کیا ہے. تو میں پہلے وہ والا بتاتا ہوں آپ کو جو انہوں نے لگایا ہوا تھا شہزاد اقبال کو, سما پہ ہوتے تھے اس وقت شہزاد اقبال, انہوں نے انٹرویو دیا تھا, تو انہوں نے کس طریقے سے کاٹ کے لگایا. بعد میں پھر آپ کو اوریجنل بھی سناؤں گا, اس کے بعد ایک اور بھی سناؤں گا جس میں ٹوٹلی یہ اس چیز کو ڈینائی کیا تھا حمزہ عباسی نے. تو پہلے سنیں کہ حمزہ عباسی کا جو نون لیگ نے چلایا ہے کہ مراد سعید اور وہ ہیں, وہ مان رہے, ہاں اس طرح شو کیا جس طرح حمزہ عباسی خود مان رہے ہیں کہ ان میں یہ تھی یہ پرابلم. تو وہ کیا تھا یہ ذرا آپ سن لیجئے خود. پہلا والا میں آپ کو سنا رہا ہوں. ایکسس تھا بنی گالا میں, اور وہ ایکسس تھا جو ٹی پی رہنما ہے ان سے بڑھ کر ہم جنس پرستی کا الزام آپ پہ عمران خان اور ان کے اوپر تو پرائمریلی ان کے اوپر لگایا ہے عمران خان صاحب کے اوپر, اور پھر اس کو بعد میں امپلائی کیا ہے کہ اسی لیے وہ ہمیں اتنی اٹینشن دیتے ہیں پریٹی بوائز لائک حمزہ عباسی اور مراد سے, کیونکہ ان کی یہ انٹینشنز ہیں. اب آئی ڈونٹ نو اس کو کیسے آپ ورڈز میں ڈالیں گے. اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا میں اس کا آپ سے اس کی تردید لوں, تصدیق کروں میں اس چیز کی, مطلب یہ کیا ساری باتیں جو لکھی گئی ہیں کہ کیا الزام کی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں تو اس کی تصدیق کر رہا ہوں, میں صرف کہہ رہا ہوں مجھے الفاظ وہ نہیں مل رہے کہ اس کو کیسے میں بتاؤں کہ اخلاقی لحاظ سے صحیح جو الفاظ ہوتا ہے. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی ہم سارے ہم جنس پرست ہیں. عمران خان صاحب بھی کتاب انہوں نے لکھا ہے, ان کا دوست گولڈی بھی, میں بھی, مراد. یہ ہے جناب وہ والا کلپ جو انہوں نے لگایا اس کے حوالے سے, اور میں ہنس اس لیے رہا تھا کہ جو وہ الزامات بتا رہے ہیں شہزاد صاحب نا کہ الزامات ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے اندر سے ایک چیز انہوں نے کاٹی ہے. وہ کیا لفظ کاٹا ہے, وہ کہ یہی الزامات ہیں نا, حمزہ نے کہا کہ یہی الزامات ہیں نا اس کے. اب ذرا یہ بھی سن لیں جس کے اندر سے وہ کاٹا ہے, باقی سارا کچھ وہی ہے, جو لفظ کاٹا ہے وہ بیچ میں ایڈ ہوا ہے, جو وہ کہتے ہیں اینڈ پہ کہ یہی الزامات ہیں. کیسے میں اخلاقی طرح سے کہ عمران ہم جنس پرستی کا الزام آپ پہ عمران خان اور ان کے اوپر تو پرائمریلی ان کے اوپر لگایا ہے عمران خان صاحب کے اوپر, اور پھر اس کو بعد میں امپلائی کیا ہے کہ اسی لیے وہ ہمیں اتنی اٹینشن دیتے ہیں پریٹی بوائز لائک حمزہ عباسی اور مراد سے, کیونکہ ان کی یہ انٹینشنز ہیں. اب آئی ڈونٹ نو اس کو کیسے آپ ورڈز میں ڈالیں گے. اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا میں اس کا آپ سے اس کی تردید لوں, تصدیق کروں میں اس چیز کی, مطلب یہ کیا ساری باتیں جو لکھی گئی ہیں کہ کیا الزام کی حیثیت. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں تو اس کی تصدیق کر رہا ہوں, میں صرف کہہ رہا ہوں مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ اس کو کیسے میں بتاؤں کہ اخلاقی لحاظ سے صحیح جو الفاظ ہوتا ہے. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, الزام یہی ہے کہ بیسیکلی ہم سارے ہم جنس پرست. یہ تھا جناب صاحب کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, الزامات یہی ہیں. جو حمزہ عباسی جس نے سب سے پہلے اس چیز کو ڈسکلوز کیا اس زمانے میں 2018 میں, اور ان کے اوپر انہوں نے ریحام خان کے اوپر مقدمے کیے کہ آپ ایک دفعہ اس بک کو پبلش کریں, تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ چونکہ وہ مسودہ سامنے آیا تھا, تو مسودے کے اوپر کیونکہ لنڈن میں کیس نہیں ہو سکتا تھا, تو اس حمزہ کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی اعتراف کر رہے ہیں. اچھا اب ایک اور چیز میں آپ کو سناتا ہوں. اسی دن یہ والا شو لگا تھا 10 بجے, 8 بجے جب میں وہاں پہ خود تھا, یہ ایئر وائی پہ کاشف عباسی کا پروگرام تھا, اب میں خود وہاں پہ موجود تھا.
اس میں سارے الزامات کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں, پھر اس کے بعد بتائیے گا کہ یہ کتنا کس طریقے سے کیمپین کی جاتی ہے. ہارڈ کاپی بھی ہے میرے پاس. جو نوٹس بھیجا گیا وسیم اکرم صاحب کی جانب سے, زلفی بخاری کی جانب سے, انیرا خواجہ کی جانب سے, اس میں جس قسم کے الزامات ہیں, کافی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں. بہت سنگین نہیں, بےہودہ نوعیت کے, سنگین اور بےہودہ, غیر اخلاقی, بےہودہ اور گھٹیا قسم کے الزامات ہیں. آپ کو ان الزامات کو ڈینائی کر رہے ہیں آپ لوگ؟ when you come out, آپ کیوں باہر آ رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ غلط ہے؟ پرسنٹ ڈینائی کر رہے ہیں اس بات کو. شی از آلسو امپلائڈ. اب ٹی وی پہ پتہ نہیں کہ میں, مراد سعید اور عمران خان بھی, عمران خان از فونڈ آف اس کیونکہ ہماری شکلیں پریٹی ہیں اور ہمارا کوئی چکر چل رہا ہے آپس میں. تو ڈو یو وانٹ می ٹو ایکسیپٹ دیٹ؟ میں ایکسیپٹ کروں گا بیٹھ کے, ہاں جی ایم سوری ہمارا چکر چل رہا ہے. سنا جی آپ نے کہ میں ایکسیپٹ کروں گا کہ ہاں جی ہمارا چکر چل رہا ہے. اور وہ انہوں نے بتایا سارا بالکل کلیئر کر کے بتایا کہ اب یہ مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے اس کیمپین کو چلایا گیا اور کس طریقے سے اس کو پورٹرے کیا گیا کہ وہ بندہ, اور اگر یہ چیز ساری ہوتی تو 2018 کے بعد اب تک کا تو رولا پڑ چکا ہوتا. کس طریقے سے چیزوں کو ٹوسٹ کر کے اور اس کو دکھایا جاتا ہے, اور کیا کیا ہم اس کے اوپر ایک سیگمنٹ کیا کریں گے کہ اگر کسی طرف سے بھی کوئی کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہے اس کی باقاعدہ تحقیقات کر کے آپ کو بتایا کریں گے کہ یہ الزامات کتنے درست ہیں, کتنے غلط ہیں, کتنے صحیح ہیں. لگے ہاتھوں میں آپ کو آخر پہ کل رہ گئی تھی یہ جسٹس باقر جو ہیں ان کو لگانا چاہ رہے ہیں نیب کے چیئرمین. کیوں لگانا چاہ رہے ہیں مقبول باقر صاحب کو, جسٹس مقبول باقر صاحب کو کیوں لگانا چاہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے لگانا چاہ رہے ہیں, میں ذرا ایک خبر آپ کو پڑھ دیتا ہوں. خبر ہے جناب صاحب جولائی 21 2020 کی, جن دنوں میں نیب کے اوپر بہت مقدمات نیب میں چل رہے تھے. تو جسٹس باقر صاحب نے کیا کہا تھا, جسٹس باقر نے نیب والوں کو بلا کے کیا کہا تھا, جس کے بعد شاہ زیب خانزادہ نے جیو کے اوپر ایک پورا نیب کے حوالے سے نیب کے خلاف پیراگون سوسائٹی کا, کیونکہ یہ کیس تھا سعد رفیق والا, تو نیب کی کیونکہ انہوں نے لتراڑ کی تھی صحیح ٹکا گئے, تو جس کے اوپر پھر بعد میں اس کے اوپر پروگرام بھی ہوئے تھے. تو چکر یہ تھا کہ جسٹس باقر سے اٹ از فریکوینٹلی ایلیجڈ دیٹ دا بیورو از flagrantly used for political engineering. The Supreme Court on Monday described National Account Bureau conduct in dealing with the Paragon Society corruption case as clear. اور آگے انہوں نے کہا کہ the present case is classic example of trampling of fundamental rights, unlawful deprivation of freedom and liberty, and complete disregard for human dignity as guaranteed by the Constitution, wrote Justice Maqbool Bakir in 87-page, strongly well-detailed verdict in the Paragon City Private Limited. ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے اور بھی کافی ساری چیزیں لکھی. In the verdict, Justice Bakir regretted that it was frequently alleged that the NAB was being flagrantly used for political engineering and that the Bureau discriminatory approach was also affecting its image and had shaken the faith of people in credibility and impartiality. اور بھی آگے کافی ہے. تو اب آپ یہاں سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس جج نے نیب کے بارے میں یہ کچھ لکھا ہو یا نیب چیئرمین کے بارے میں, ان کا احتساب کے حوالے سے مائنڈ سیٹ کیا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کیوں لگانا چاہ رہے ہیں وہ آپ صرف یہ چیز وہ آگے کیا کریں گے اگر وہ لگ جاتے ہیں, کیس کو کتنے میرٹ پہ سنیں گے, کس طرح سنیں گے, کیا کریں گے. یہ ایک یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کیونکہ ان کا بھی اس کیمپ کے اندر ہے جو دوسرا کیمپ ہے سپریم کورٹ میں, انفارچونیٹلی ججز کا کیمپ. تو ایک وہ جج بھی ہیں جنہوں نے حدیبیہ کو ٹائم بارڈ کہہ کے معاف کر دیا تھا, یہ بھی اسی کیمپ میں. تو اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ نیب کے چیئرمین بن گئے تو کیا ہوگا یا کیا کریں گے, ان کے نزدیک کیا کریں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل میرٹ پہ کام کریں, آنریبل جسٹس ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے, لیکن ان کی انٹینشنز میں بتا رہا ہوں, کیونکہ اگر وہ یہ نہ بعد میں پھر جسٹس صاحب پہ بھی روتے پھریں گے تو ہمیں پھنسا دیا جی, ہمارے پر کیس بنا دیے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ ہے سارا چکر. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.